آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیاست کے ڈبل چھا کون ہوتے ہیں۔ بھائی تو ٹینشن مت لے، تو پڑھائی میں دھیان دے. باڈی کا جو ہے نا میں کرتا ہے نا، ٹینشن کیا ہے اس میں. بھائی باڈی مل گئی. بھائی امپورٹڈ باڈی چلے گی نا؟ ہاں چلے گا نا، جلدی لے کے آ. 10 منٹ میں آ بھائی، 10 منٹ میں. میں شاید واحد بندہ ہوں گا جس نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو یہ مریم کا جو کیا گیا پولیٹیکل گمک ہے، جس نے وہ 14 روپے کی بجلی سستی کی تھی، کیا یہ پسند آئے گا؟ اور آج وہی ہوا. جب مریم نے یہ اسٹیپ لیا تھا تب میرا ایک ہی سوال تھا کہ کیا یہ ممکن کیسے ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کو بلینکٹ سبسڈی سے چڑ آتی ہے. اور آج وہی ہوا کہ آئی ایم ایف نے آپ کو کلیئر کیا کہ یہ سبسڈی دینے کا گیم بند کریں. مجھے بس اب مریم بی بی کے رسپانس کا انتظار ہے. کیا وہ یہ کہیں گی کہ بھاڑ میں جائے آئی ایم ایف، ہم نہیں مانیں گے کسی کی ڈکٹیشن، یا پھر وہ اپنے چچا کی گورنمنٹ کو ظاہر مشکل میں ڈال دیں گی، جس کا مجھے شک ہو بھی رہا ہے کہ شاید مریم ریولیوشنری ہونے کی کوشش بھی کرے. وہ میں آخر میں ایکسپلین کروں گا کہ کیسے. یا پھر یہ مراد علی شاہ کی جو بات ہے اس کو تسلیم کریں گی کہ ہاں یہ بے وقوفانہ فیصلہ تھا. لیکن غلطی ان کی بھی نہیں. بے وقوفی تو تب سے شروع ہے جب سے کسی نے یہ سوچا کہ ہم ڈنڈا دیں گے، بلے کا نشان چھین لیں گے، اور پھر 8 فروری کو اپنی مرضی کا رزلٹ لے کے سکون سے گورنمنٹ کنٹینیو کر کے ایس آئی ایف سی کے ذریعے اربوں ڈالرز لے آئیں گے. پھر عجیب و غریب قسم کے آئیڈیاز باہر آنا شروع ہوئے، جیسے منرلز بیچیں گے وہ نہیں چلا. پھر سوچا پرائیویٹائزیشن کریں گے، وہ نہیں چلا کیونکہ خریدار کوئی موجود نہیں ہے. پھر سوچا کہ دنیا کے چکر لگائیں گے، ان کو منتیں کریں گے، کام ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا. لیکن اتنی منتوں کے بعد بھی کچھ آیا تو نہیں. لیکن ابھی تک وہ جو رول اوور ضروری ہے وہ بھی ابھی تک نہیں ملا ہے. تو ظاہر ہے جب رول اوور نہیں ملا ہے تو آئی ایم ایف کا قرضہ بھی نہیں مل رہا. مطلب سوچیں، جہاں مریم بی بی کی حرکتوں پہ ہنسی آ رہی ہے وہیں ملک کے حالات پہ رونا آ رہا ہے. ہم قرضہ لے رہے ہیں تاکہ جو پچھلا قرضہ ہے وہ اتار سکے. اس کو کہتے ہیں پونزی اسکیم. اس ملک میں سب کچھ ویسے ہی پونزی اسکیم سے چل رہا ہے، اور جب پونزی اسکیم کا نام آتا ہے تو ڈبل شاہ کا نام سر فہرست ہوتا ہے. اب آپ سوچیں، فیصل وافڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے تھرو ایک بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے سپٹمبر میں. یہ پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. مطلب کس کو بنا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کی حالت یہ ہے کہ ادارے بیچ رہے ہو سستے لیکن کوئی خریدار نہیں، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے یا ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ سپٹمبر کے آخر میں ایس آئی ایف سی کے تحت ایک بڑی خوشخبری آئے گی. میں نے سوچا کیا ہو سکتی ہے خوشخبری؟ جو ہم آفر کر رہے ہیں وہ تو وہ لے نہیں رہے، ان کو اور ہم کیا آفر کر سکتے ہیں؟ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ انتہائی فیلڈ قسم کا آئیڈیا کچھ ٹائم پہلے پرپوز کیا گیا تھا ہماری ایس آئی ایف سی کے تھرو ہی، کارپوریٹ فارمنگ کا. اور آج نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی توجہ دلاؤ نوٹس سے یہ محسوس ہوا کہ مجھے کہ یہ بات اسی کارپوریٹ فارمنگ کی ہو رہی ہے. کین یو امیجن حالات کیا ہیں اور ہمارا ذہن کہاں جا رہا ہے؟ صرف چند ڈالرز کے عوض ایکسٹریم سٹیپس اٹھانے لگے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا ایگو اسٹروک کروانا ہے کہ کچھ تو کیا. پانی ہے نہیں آپ کے ملک میں، اور 48 ایکڑ زمین پہ ہم کارپوریٹ فارمنگ کریں گے. میں بتا رہا ہوں یہ ملک کا ایگریکلچر تباہ کرنے والی بات ہے. اور دنیا میں ہر جگہ ویسے ہی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے. امیر ملک تو آفر کر دیں گے آپ کو جتنا پیسہ بھی آپ چاہیں گے، کیونکہ سستا فوڈ ان کو چاہیے آج کل کی دنیا میں. لیکن ان کے لیے فصل اگانے میں ہم اپنے کتنے لوگوں کی فصل ہر سال جلا دیں گے، اس پہ کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس صرف توجہ دلاؤ نوٹس سے کام لیا ہے. صحیح بولا نون لیگ کے مصدق ملک نے، جب گورنمنٹ آپ کی ہے اور آپ کے پاس اختیار ہے اس چیز کو ریورس کرنے کا، ایٹ لیسٹ سندھ کی حد تک، تو آپ نے کر لیں جا کر. کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کرے گی نہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے زیادہ کمپرومائزڈ پارٹی ہے ان ایوری وے. اب سوچیں، ہمارے ملک میں کبھی کبھی پالیسیز کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو اٹھ جاتا ہے، اور اب ہم کارپوریٹ فارمنگ کر کے دوسروں کو دیں گے.
یہ بھی ایک پونزی اسکیم ہے. اس پورے ایشو پہ ہم نے 1 سال پہلے ہی ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو کیا تھا, ہمارے چینل پہ ہوگا. ایک اسکیم تو بلوچستان میں بھی لانچ ہو رہی ہے. اختر مینگل صاحب نے ریزگنیشن دے دی ہے. اختر مینگل صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ ہیں اور بلوچستان میں واحد اکیلے شخص رہ گئے تھے جو بلوچ نیشنلسٹ تھے لیکن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بلوچستان کے حق میں بولتے تھے. ایسے وہ بھی ہیں, ڈاکٹر مالک بھی ہیں, لیکن سب کو اگنور کیا گیا. حاصل بزن سب کو اگنور کیا گیا اور ابھی ان کو تو بالکل ہی آج بحالت مجبوری ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. اب یہ انٹرسٹنگ موڈ ہے ایٹ لیسٹ میرے پرسپیکٹو سے. ون کہ اگر یہ نیچرل ہے یعنی اب انہوں نے اپنے اصولوں پہ استعفیٰ دیا ہے تو اس کا بڑا خطرناک مطلب ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بلوچستان کے حوالے سے کوئی سخت موقف آنے والا ہے, وچ مینس کسی کی پرواہ کیے بغیر پھر اس میں کامن مڈل کلاس بلوچ لوگ ہوں جو اس وقت پھر بھی مارنگ بلوچ کے پیچھے کھڑے ہیں, ان کو بھی کچلا جائے گا. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن والی بات ہے. یہاں سے پھر حالات واپس نہیں آ پائیں گے کیونکہ وتھ اختر بلوچ گون آخری سین وائس بلوچ بھی جاتا نظر آ رہا ہے. اب جو رہ گیا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ بھی ہار مان لیں گے اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ باقی جو بھی شکلیں ہیں وہ جو ہمیں نظر آتی ہیں ٹی وی پہ, کاکڑ صاحب ہوں یا بختی صاحب, یہ سب ڈمیز ہیں. اور اگر ایسا نہیں تو پھر اختر مینگل صاحب کا یہ ایک سیاسی سٹیپ میرے نزدیک ہو سکتا ہے اور فیوچر میں کام بھی آ سکتا ہے, نہ صرف مینگل صاحب کو لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی. مثال اگر وہ ایسے انقلابی بن گئے اور روڈوں پہ احتجاج بھی کرنا شروع ہو گئے تو کیا ہو سکتا ہے کہ جو مڈل کلاس اس وقت ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے پیچھے ہے وہ مڈل کلاس اختر مینگل صاحب کو زیادہ پریفر کریں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ مینگل صاحب بالکل ہار مان کے گھر بیٹھنے جا رہے ہیں کہ بس اب سیاست سے الوداع. اب مجھے نہیں پتا ان کے دل میں کیا ہے, مگر اتنا مجھے بالکل اندازہ ہے اور پتہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کبھی خوابوں میں بھی اختر مینگل ہوں یا ڈاکٹر مارنگ بلوچ جیسے لوگوں یا کوئی بھی پاپولر فیس ہے اس کو آگے نہیں آنے دیں گے. اس لیے میں وزن اس چیز میں زیادہ ڈالوں گا کہ ڈنڈا چلنے کی نیت ہے, کیونکہ اگر ڈنڈا نہیں چلیں گے یا چلائیں گے تو کنٹرول لوز ہو جائے گا جو ہوتا جا رہا ہے. وہی جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ نے بولا تھا کہ بلوچستان کا جو حل ہے وہ رول آف لا میں ہے, لیکن جو بلوچستان کے حوالے سے پالیسیز بناتے ہیں وہ رول آف لا چاہتے ہی نہیں. اور جب سے یہ سعودی کمپنی نے نظر ڈالی ہے ریپو ڈگ پہ اور ایران نے آنکھیں دکھائی ہیں اور امریکہ بھی بزی ہے, پھر یہ ایس سی او کا اجلاس بھی ہونا ہے اور چائنا کا بلوچستان میں انٹرسٹ ہے اور چائنا کو ایس سی او کا اجلاس کر کے امپریس بھی کرنا ہے, امریکہ تب بھی بزی ہے. خیر اس گھوٹالے کو آج سائڈ پہ رکھتے ہیں, یہ جو انٹرنیشنل گھوٹالہ ہے آج نیشنل گھوٹالہ ہے, آج یہاں بھی ایک گھوٹالہ بن گیا ہے, اس پہ آتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے ٹاکس انیشیٹو لیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی اور نے لیے ہیں یہ ٹاکس انیشیٹو, کوئی کہہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے 3 لوگ مارکیٹ میں پھینکے ہوئے ہیں جو لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے بحال کرنے میں. خبریں تو یہ بھی ہیں کہ رانا ثنا نواز شریف کے پیغام رسائی کر رہے ہیں اچکزئی صاحب کے ساتھ. اچھا پھر اچکزئی صاحب پھر شاید خاقان آبادی صاحب سے بھی مل رہے ہیں, شاید خاقان آبادی صاحب نواز شریف کے قریب ہے. یہ ایک الگ پونزی اسکیم چل رہی ہے ہماری سیاست میں. اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں, کیونکہ جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بات ان سے ہوگی جن کے پاس طاقت ہے, لیکن وہیں پھر اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دے کر اپنے لیے پلازیبل ڈینائبلٹی کریٹ کر رہے ہیں. اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس ٹاکس کو انڈورسمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے, کیونکہ جب باجوہ صاحب نے عمران خان کو دھوکہ دینا تھا تو انہوں نے سنگولرلی دوسری پارٹیز کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کی چھٹی کروائی تھی. کیا اس بار اسٹیبلشمنٹ ایسا کرنے جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ ڈائریکٹلی بات کر نہیں سکتے, ایگو ہرٹ ہو جائے گا, لیکن حالات ایسے ہیں کہ ایگو کو اور ہلایا بھی نہیں جا سکتا, اس لیے بات تو کرنی ہے. سو وائی ناٹ تھرو نون لیگ یا گورنمنٹ. اگر ایسا ہے تو پھر نواز شریف کو دوبارہ لیڈر ہو کے ابھارنے یا ابھرنے کا موقع ہے یا دیا جا رہا ہے, کیونکہ اگر یہ خبریں صحیح ہیں کہ نواز شریف صاحب پیغام رسائی کر رہے ہیں اور اگر اسٹیبلشمنٹ بھی تھرو نواز شریف بات کر رہی ہے اور اگر اس ٹاکس کے نتیجے میں یا نتائج میں خان صاحب پہ ہاتھ ہلکا ہوتا ہے, پی ٹی آئی کے اوپر ہاتھ ہلکا ہوتا ہے,
تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ نواز شریف ایک لیڈر بن کے واپس ابھر سکتا ہے. لیکن اس سے خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ سمپل. اول تو ان کے پاس پلازیبل ڈینائبلٹی ہے، یعنی میں نے تو کوئی بات کی نہیں، جو باتیں کی اچکزئی صاحب نے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ کی ذمہ داری ہے. اب اس بات کو پی ٹی آئی والے کتنا تسلیم کرتے ہیں یہ میں ان پہ چھوڑتا ہوں، اور سیکنڈری ریلیف مل جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے اور نون لیگ صرف اپنی طرف سے اپنے بیسس پہ یہ شروع ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی موڈ نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فائنلی گونگا بولا. مطلب نواز شریف پھر ریبیلس بننے کے موڈ میں آ رہا ہے، اور اس ریبیلین میں پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑائی کرنے جا رہی ہے. کیونکہ نواز شریف کو بھی تو نظر آ رہا ہوگا نا کہ اس کی پارٹی اس کی آنکھوں کے سامنے لٹرلی پبلک سپورٹ میں تباہ ہونے جا رہی ہے. اور مجھے اس چیز کی انڈیکیشن بھی ملی آج، کیونکہ آج ہی وہ ججز کی تعداد بڑھانے والے یا بڑھانے کے حوالے سے جو قانون سازی تھی، وہ جو نیشنل اسمبلی میں آنی تھی وہ آئی تو صحیح، لیکن وہ قانون سازی اسپیکر نے مؤخر کر دی. یہ قانون سازی اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں تھی اور ہے، نہ کہ نون لیگ کے. اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے کام کی قانون سازی کو مؤخر کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اچانک سے انقلابی ہو رہی ہے، اچانک سے کارپوریٹ فارمنگ ان کو یاد آ رہی ہے، اور اس حد تک جا رہی ہے کہ سندھو دیش کی دھمکیاں دینے لگ گئی ہے. کہ بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا، وہاں پہ نعرہ جی ایم سی نے لگایا تھا سندھو دیش کا، اور اس کو پیپلز پارٹی نے فیس کیا. ملک میں سندھو دیش کا نعرہ کیوں لگے گا سر؟ میرا خیال ہے ایشو پہ وہ پارٹی سر جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے وہ کیوں ایسے نعرے لگنے دے گی؟ اس لیے میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے جواب میں مریم بی بی کیا بولنے جا رہی ہیں. اور اگر ہم واقعی آئی ایم ایف کو اگنور کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم انٹرنیشنلی کہیں اور، یعنی آبویسلی چائنا کی طرف زیادہ ٹلٹ ہو رہے ہیں. لیکن ایسا ہوگا تو پھر ہم اس کی بھی ڈائسیکشن کر لیں گے اس وقت. لیکن بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اب ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ رنگ دکھانا شروع ہو جائیں سارے کے سارے، اور پھر ایک پوائنٹ آئے کہ سب کو ایک ساتھ بٹھانا پڑ جائے بحالت مجبوری. جو فواد چودھری صاحب نے بولا کہ گرینڈ جرگہ ہونا چاہیے، کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے شاید بات اس طرف ہی جائے ایونچولی. دیکھیں جب حالات کنٹرول نہ ہونا تو پھر کیوس کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ پچھلے والے کیوس کا اثر ختم کیا جائے. پھر وقت آتا ہے کہ وہ نیو کیوس بھی بھاری پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی اور کیوس ڈھونڈا جاتا ہے کہ سولیوشن تک پہنچنے کے لیے اپنی مرضی کے سولیوشن. کیونکہ اصل سولیوشن کی طرف ہم جانا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر سولیوشن کی طرف گئے یا جانا چاہتے تو کوئی کیوس کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، اور بہت سی چیزیں واقعی میں سالو ہو جاتی. اس لیے پونزی اسکیم سے فی الحال کام چلاتے رہو. لیکن اس بار آئی ایم ایف ہو، انٹرنیشنل انویسٹرز ہوں یا عوام ہو، ایٹ لیسٹ میرے پرسپیکٹو سے یہ سب ان ساری پونزی اسکیمز کو سمجھ چکے ہیں یا سمجھ رہے ہیں. ہم سب کو تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اب ان کو کب آ رہی ہے اس کا انتظار ہے. جیسے بلوچستان اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جانے لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ملک ہی اس طرف لگنا شروع ہو جائے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تبدیل کچھ تبادلے کرنے چاہیے، کیونکہ جب تک ایسے لوگ ہوں گے جن کو لگتا ہے کہ وہ ہر سچویشن کو حل کر سکتے ہیں، تب تک ملک پونزی اسکیم کی طرح چلتا رہے گا، ادھر سے ادھر کو گیا. It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. I have to go make a